الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج بروز اتوار 20 تاریخ اور مارچ 2022 کا یہ مہینہ ہے، اور شعبان کی تاریخ آج 16 ہے۔ تو آج سے ہم الحمدللہ اپنے اس درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم مختصر سی ابتدائی باتیں کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز اس کا مکمل جو اہتمامی درس ہے وہ کل سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو اصل مقاصد ہیں اس کے ہاں، اور جو اس کی صحیح تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان ایسے مضبوط کر دے کہ ہم ان مجالس کے اندر بیٹھ سکیں، اور بیٹھنے کے بعد سننے کے بعد ان کے اوپر ہم عمل کر سکیں۔ قرآن لفظی معنی تو علماء نے اس کے بہت کیے ہیں، لیکن یہ مصدر ہے قرأ یقرأ، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ جس کتاب کو بار بار پڑھا جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے آپ پر اکتاہٹ وہ نہیں لے کر آئے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب لے لے، آپ کو جب کہا جائے گا کہ اس کتاب کو دوبارہ پڑھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں اس کو پڑھ چکا ہوں۔ اچھی سے اچھی کتاب، بڑا دلچسپ قسم کا ناول اور بڑی اچھی قسم کی کہانی جو کسی لکھنے والے نے ایسے دلچسپ انداز سے لکھی ہو کہ آپ نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ نے ایک ہی مجلس کے اندر اس کو ختم کر دیا، ایسی دلچسپ کہانی، وہی جب آپ کو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ کہی جائے گی، آپ کہو گے نہیں بھائی میں پڑھ چکا ہوں، بس فائدہ نہیں ہے اس کو دوبارہ پڑھنے میں۔ لیکن ایک واحد کتاب اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یقین مانیں آپ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے، جتنی دفعہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنی دفعہ ہی آپ کے لیے یہ نئی کتاب کی لذت دے گی، اور اتنی ہی دفعہ یہ آپ کو ایک نئے فہم اور ایمان سے آپ کو نوازے گی۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ قرآن کی تلاوت کو بھی دیکھ لیں، آپ دنیا کی کوئی اچھی سے اچھی نظم، اچھی سے اچھی آواز والی کوئی بات ایک دفعہ سن لیں، 2 دفعہ سن لیں، 10 دفعہ سن لیں، پھر آپ اکتا جاتے ہیں، بس بھائی مزید نہیں۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جتنی دفعہ بھی سنیں گے یہ آپ کو تر و تازگی عطا کرے گا، آپ اس سے اکتائیں گے نہیں۔ قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی جبریل امین کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو یہ کتاب دی، اور جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو لے کر آئے، اور آگے آپ نے یہ کتاب جب اترتی تو شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے، اپنے ہونٹوں کو ساتھ ساتھ حرکت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ نے جب اس کتاب کو ہم آپ پر اتار رہے ہوں تو اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی کہ آپ جلدی جلدی اس کو لے لیں، آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان پر اس کو جاری کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ تعریف اس کی یہ بنی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے
جو جبریل امین کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتاری، اور آپ نے آگے صحابہ کرام کو بیان کی، لکھوائی، اور وہ ہم تک تواتر کے ساتھ ہم تک وہ پہنچی، مسلسل، یعنی کہ صحابہ کرام کی تائیدات کے ساتھ وہ ہم تک پہنچی۔ یہ قرآن مجید ہے۔ شروع کے اندر جب قرآن مجید اتارا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے اور آپ اس کو لکھوا دیتے۔ وہ کسی کپڑے پہ لکھ لیتا، یا کسی ہڈی پہ لکھ لیتا، یا کسی کاغذ پہ لکھ لیتا، یا وہ کسی لکڑی پہ لکھ لیتا، جو چیز اس کو میسر آتی وہ اس کے اوپر اس آیت کو لکھ لیتا، اور بس جمع کرتے جاتے۔ کاتب وحی ایک نہیں تھا، کئی صحابہ کرام تھے جن میں خلفائے راشدین بھی تھے، تو جو آپ کو میسر آتا آپ اس کو لکھواتے قرآن مجید۔ لوگ ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیتے اور لکھوا بھی دیا جاتا۔ البتہ جب کوئی نئی صورت اترتی تو ساتھ آپ انہیں بسم اللہ بھی بتا دیتے۔ صحابہ کرام بسم اللہ کے لکھوائے جانے پر سمجھ جاتے کہ یہاں سے ایک نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ لکھوائی۔ یوں لکھوایا تو اسی وقت جا چکا تھا، ایسا نہیں ہوا کہ قرآن مجید بعد میں لکھا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا۔ اور چونکہ آپ خود اس وقت موجود تھے، آپ کو قرآن مجید یاد تھا، اور جتنا قرآن مجید اترا ہوتا اس رمضان کے اندر جبریل آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر اتنے قرآن مجید کا دور کر کے جاتے، آپ اس کو دہراتے۔ آخری سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس سال میں ہوئی، یعنی کہ جس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، یعنی 10 ہجری، کیونکہ 11 ہجری کی ربیع الاول میں آپ فوت ہو گئے، رمضان آیا ہی نہیں 11 ہجری میں، تو جبریل نے آپ کے ساتھ قرآن مجید کا 2 دفعہ دور کیا۔ یوں جب قرآن مجید مکمل ہوا تو 2 دفعہ جبریل امین نے آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا۔ تو اس وقت تک قرآن مجید لکھا سارا جا چکا تھا، لیکن ایک جگہ پر نہیں تھا۔ کسی کے پاس کتنا حصہ، کسی کے پاس کتنا حصہ، کسی کے پاس کتنا حصہ۔ البتہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو قرآن مجید کا اکثر حصہ یاد تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا کہ استقرأوا القرآن، تم ان سے قرآن سیکھ لو، جن میں ایک عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، اور یہ معروف لوگ تھے کہ جن کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ تو ان صحابہ کرام نے قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو یاد کرنے میں خاص دلچسپی لی، اور ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید جو یاد کیا جاتا تھا نا، وہ منہ سے سن کے کیا جاتا تھا۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر لوگوں نے کئی قرآن مجید کے اجزاء یاد کیے۔ اس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یاد کی۔ آپ ہر جمعے کے خطبے میں اسے پڑھا کرتے تھے، سورہ قاف جو 26ویں پارے میں ہے، تو میں نے آپ کے منہ سے سن کے اس سورت کو میں نے یاد کر لیا۔ یوں بس ایسے ہی قرآن مجید یاد کیا جاتا تھا، اور چلتے ہوئے قافلوں سے کوئی چیز پوچھ لی جاتی، جس طرح کہ بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ وہ جو صحابی جن کی عمر 6 سے 7 سال تھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کیسے یاد کرتا تھا۔ جب ہماری قوم مسلمان ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہے نا، تم اس کو اپنا امام بنا لو۔ تو جب دیکھا گیا تو سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس سے جب قافلے گزرتے تو میں ان قافلے والوں کو سنتا، ان سے پوچھا جاتا کہ وہ جو مدینے کے اندر ایک نبی ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے اوپر کیا قرآن اترا ہے؟ وہ کہتے اس کے اوپر یہ آیات اتری ہیں۔ تو میں ان سے سن کے آیتیں یاد کر لیتا،
یوں کرتے کرتے مجھے قرآن کا بہت حصہ یاد ہو گیا، حتیٰ کہ جب ہماری قوم مسلمان ہوئی تو سب سے زیادہ قرآن 6 سے 7 سال کے بچے کو یاد ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت رکھی ہے جو دوسری قوم میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے عربوں کو ایک خاص نعمت سے جو نوازا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ ہے کہ ان لوگوں کی ایک زبان کی فصاحت بہت ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ نے ان کو دماغ کی تیزی بہت عطا کی ہے، حافظہ قوت یاداشت بہت ہے، سن کے بات یاد ہو جاتی ہے، ایک دفعہ سنا اور دماغ میں نقش ہو گیا۔ آج بھی، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا، ہم رشک کرتے ہیں اس چیز پر، اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ کرے اس میں، کہ ان کا چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہزاروں لاکھوں احادیث یاد ہوتی ہیں زبانی، اور یوں وہ سندوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے یہ رجحان بہت کم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے بہت نواز رکھا ہے۔ تو غالباً یہ دل کی صفائی کی وجہ سے ہے کہ قوموں کے اعتبار سے ان لوگوں کے دل ہمارے سے بڑے صاف ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھی انہی میں سے چنا، اور آخری نبی کو جو ساتھی دیے وہ بھی انہی لوگوں میں سے دیے، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے زیادہ صاف دل جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، امتوں کے دلوں کو دیکھا، اس میں جو سب سے زیادہ صاف دل لوگ تھے ان کو نبی کا ساتھی صحابی بنا دیا۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے عرب اپنے دلوں کے اعتبار سے بھی صاف لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا، اپنے نبی کے آخری ساتھی بننے کے لیے ان کو چنا۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے، پڑھتے، قافلے چلتے پھرتے، قرآن کی آیات پڑھتے تو لوگ سن کے ان آیات کو یاد کر لیتے۔ یوں قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، حتیٰ کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن مجید ایک جگہ پر جمع نہیں تھا۔ پھر ہوا اس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، اس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، کیونکہ یہ مسلمہ کذاب وہی تھا کہ جس سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے ساتھ جنگ تمام جنگوں سے مشکل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا، مسلمانوں نے اس کے خلاف جو جہاد کیا اس میں بہت سارے قیمتی علماء اور قراء شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امیر المؤمنین آپ قرآن مجید کو لکھوا لیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، آپ قرآن مجید کو لکھوائیے۔ کہا نہیں، میں ایسا کام نہیں کرنے والا جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے، جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا یعنی ایک جگہ جمع نہیں کیا، میں اس کو کیسے لکھوایا تو تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے۔ ابو بکر کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے جس چیز کے لیے عمر کا ذہن کھولا تھا نا، میرا ذہن بھی کھول دیا۔ مجھے بھی بات سمجھ آ گئی کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے، قرآن ایک جگہ پر جمع ہو جانا چاہیے۔ اب ہم دونوں اس امت کے شیخین، اس امت کے بڑے تو اس بات پر متفق ہو گئے۔ اب مشورہ یہ ہوا کہ یہ قرآن ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کی ذمہ داری سونپی کس کو جائے۔ اس کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ نوجوان قاری، مضبوط، امانت دار، ثقہ صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ الانصاری، ان کو منتخب کیا جائے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی کہا کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ زید کو بلایا گیا، زید سے کہا گیا کہ اب بلا کر ابو بکر اور عمر دونوں زید سے بات کر رہے ہیں کہ زید یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے واللہ میں یہ کام کیسے کروں؟ جو کام
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر کے گئے، وہ کام میں کیسے کروں؟ وہی جواب جو ابو بکر عمر کو دیتے رہے، وہی جواب زید ان دونوں کو دے رہے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نہیں کر کے گئے۔ زید کہتے ہیں کہ دونوں شیخین میرے ساتھ لگے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس چیز کے لیے جس کے لیے ان دونوں کا سینہ کھلا تھا۔ مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ ہاں واقعتاً قرآن ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تو لیکن یہ ذمہ داری اتنی بڑی تھی، یہ الفاظ غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے کہتے نا کہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ جو انہوں نے کہا نا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کرو، قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ دو، تو یہ مجھے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا مشکل لگ رہا تھا پہاڑ سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کا خوف غالب تھا۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا حرف نہ لکھ دیا جائے کہ جو اللہ کی کتاب کا نہ ہو اور ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں، اور کوئی ایسا حرف ہم سے زائد نہ ہو جائے کہ جو اللہ نے نہ اتارا ہو اور ہم کہیں کہ اللہ نے اتارا، ہم اس کو قرآن میں داخل کر دیں حتیٰ کہ قیامت کے دن ہماری اس پر پکڑ ہو جائے۔ اللہ، اتنا ڈر تھا ان کو۔ آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیے کہ آپ ایک کلمہ اکثر دن کے اندر کئی دفعہ نمازوں کے اندر بھی بولتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جب مکمل ہوتی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، آمین کا کلمہ آپ کو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، ہر نماز کے اندر آمین کہا جاتا ہے، لیکن یہ کلمہ آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا۔ سورہ توبہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ صحابہ کرام نے پھر اتنی پابندی کی، اتنا خیال کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جب یہ کام شروع کیا تو کس طریقے سے کیا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اعلان کیا گیا بھئی جس کے پاس لکھا ہوا کچھ ہے وہ میرے پاس لاتا جائے، لیکن جو بھی بندہ لائے گا نا لکھا ہوا، اس کے اوپر دو ایسے گواہ بھی وہ پیش کرے گا، دو ایسے بندے پیش ہونے چاہیے جن کو وہ آیات زبانی یاد ہوں اور وہ کہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کو سنا ہے۔ ایک لکھا ہوا اور ہر لکھے ہوئے کے اوپر دو گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ بڑا کڑا معیار رکھا گیا کہ جہاں پر لکھا ہوا نہیں مل رہا، جب تک لکھا ہوا نہیں ملے گا گواہ بھی قبول نہیں ہے، اور جہاں پر لکھا ہوا مل گیا جب تک گواہ نہیں ملیں گے وہ لکھا ہوا قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعلانات ہوئے، لوگ اپنا لکھا ہوا لے کر آتے رہے، تو وہ جو لکھا ہوا تھا وہ جب لایا جاتا زید بن ثابت کے پاس دو گواہ آتے، یوں لکھا جاتا رہا، لکھا جاتا رہا، لکھا جاتا رہا، اس طریقے سے مکمل ہوتا رہا۔ بالآخر ایک مقام ایسا بھی آیا کہ لکھا ہوا مل گیا، لیکن فی الفور اس کے اوپر دو گواہ نہیں مل رہے تھے، اس کے اوپر صرف اور صرف ایک گواہ مل رہا تھا، دو گواہ نہیں تھے۔ اب صحابہ کرام کے لیے پریشانی تھی کہ بھئی دو گواہ پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ قرآن نے اکثر معاملات پر دو گواہوں کا ذکر کیا، تو دو گواہ یہاں پر پورے نہیں ہو رہے، لکھا ہوا مل رہا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ ایک ایسا گواہ ملا کہ جس کی گواہی کو آپ اپنی زندگی میں دو کے برابر قرار دے چکے تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس موجود نہیں تھے لیکن آپ کی گواہی دی کہ جب آپ نے ایک بدوی کے ساتھ ایک جانور کا سودا کیا، آپ نے اس سے پیسے طے کیے، آپ نے فرمایا میں پیسے لے کر آ رہا ہوں، آپ گئے، پیچھے سے وہ منڈی میں کھڑا تھا،
اس کو کسی نے پیسے تھوڑے سے زیادہ دیے کہ میں تجھے اتنے دیتا ہوں اس جانور کے، اس نے کہا لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا تیرا میرا بھی سودا ہوا ہے اتنے پیسوں میں، کہتا ہے گواہ لاؤ کہ سودا ہوا ہے، گواہ لاؤ کہ سودا ہوا ہے۔ یعنی اس کی نیت بدل گئی تھی کہ میں زیادہ پیسوں والوں کو دوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ گواہ لاؤ۔ آپ یہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا گواہ لاؤ۔ اب آپ تھوڑا سا دل میں اس پر سوچ و بچار میں تھے کہ میں گواہ کہاں سے پیش کروں، اس کے اور میرے درمیان تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ صحابی تھے پاس، انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سے یہ بات کی ہے۔ اب عرب جیسے بھی تھے نا، ان کے کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط تھے۔ اب وہ بندہ مجبور ہو گیا، اس بات کو تسلیم کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہاں آپ سے میری بات ہوئی ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کہ بھئی تم تو پاس نہیں تھے، تو تم نے یہ گواہی کیسے دے دی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلط تو نہیں کہہ سکتے، آپ غلط تو نہیں کہہ سکتے، جب آپ پر ہم نے اتنا بڑا یقین کر لیا، یہ مفہوم میرا ہے آگے، جب ہم نے آپ پر اتنا بڑا یقین کر لیا کہ آپ جب آسمان سے وحی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہم مان جاتے ہیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے آئی۔ نہ ہم نے جبریل سے مل کر پوچھا، نہ ہم نے اللہ سے ڈائریکٹ پوچھا، آپ کے کہنے پر ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کی ہے، آپ کے کہنے پر ہم نے مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کے کہنے پر ہم اونٹ کی بات کیوں نہ مانیں گے، ایک جانور کی بات ہم کیوں نہ مانیں؟ کیا آپ جانور پر غلط بیان نہیں کر سکتے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوا کرے گی۔ تو اس موقع پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ مشکل اس طرح حل ہوئی کہ ایک کی اکیلے کی گواہی 2 کے قائم مقام ہو گئی، بعد میں اس پر بھی گواہ مل گئے۔ یوں قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا۔ جب اس قرآن مجید کو اکٹھا کر دیا گیا تو یہ مصحف سب سے پہلے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک ہی نسخہ دنیا کے اندر ابھی بنا تھا، ابھی زیادہ نہیں بنے تھے، ایک نسخہ تھا، اور اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیتوں کی جو ترتیب آج ہمارے سامنے ہے، یہ کیسے جمع کی گئی؟ تو اس میں راجع بات یہ ہے کہ آیات کی ترتیب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ آپ جب آیات اترتی تو آپ بتاتے ان آیات کو فلاں صورت کے اس مقام پہ رکھ دو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد یہ رہی کہ جب اس کو جمع کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ترتیب بتائی گئی تھی، حالانکہ قرآن اترا ایک ترتیب سے نہیں ہے، کبھی سورہ بقرہ کا کچھ حصہ اتر آیا، کبھی آل عمران کا کچھ حصہ اتر آیا، کبھی آخر سے اتر آیا، کبھی درمیان سے، کبھی شروع سے۔ تو جیسے جیسے قرآن مجید کا کچھ حصہ اترتا، آپ صحابہ کرام کو بلا کے کہتے اس کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے نیچے رکھ دو، اس کو وہاں پہ نوٹ کر لو۔ تو جب جمع کیا گیا تو بھی ایسے ہی جمع کیا گیا۔ تو اس کا ایک ماڈل جو نسخہ دنیا کے اندر تیار ہوا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ باقی مسلمانوں کے پاس اسی طرح تھا، جس کسی نے کاغذ پر 4 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی نے کپڑے پر لکھی ہوئی ہیں، کسی کو ویسے زبان نہیں آتا، بس ایسے ہی۔ جو کسی دوسرے ملک میں جاتا جہاں پر لوگ مسلمان ہوتے، اس کو جو زبانی یاد ہوتا وہ قرآن سکھاتے، یا اس کو جو لکھا ہوتا وہ بتاتے، بس۔ اور ویسے بھی وہ لوگ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، ان میں لکھنے پڑھنے والے انگلیوں کے پوروں پر شمار ہونے والے لوگ تھے، بس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ ان کے بعد خلیفہ بنائے گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ قرآن مجید کا نسخہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی جمی خلافت کے اندر یہ نسخہ ان کے پاس رہا، اور لوگ قرآن مجید کو پڑھتے رہے، قرآن مجید سیکھتے سکھاتے رہے۔ یوں ہی آپ کی خلافت کا جو 10.5 سال کا عرصہ ہے وہ ایسے ہی گزرا، زبانی قرآن سکھانے پر، سنا کر قرآن سیکھنے پر، اور جس کے پاس جتنا ٹکڑا ہوتا، البتہ اصل پورا ایک جگہ پر جمع صرف امیر المؤمنین عمر فاروق کے پاس۔
کسی نے اپنے طور پر قرآن جمع کیا ہو تو کیا ہو، سرکاری طور پر اور خلفائے راشدین کی زیر نگرانی اجتماعی طور پر جو نسخہ تیار ہوا تھا اس کی کاپی کسی کے پاس نہیں تھی، وہ صرف انہی کے پاس تھا۔ اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئے تو یہ نسخہ ان کی بیٹی مومنوں کی ماں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ پھر ہوا اس طرح کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جس وقت آذربائیجان اور آرمینیا کے اندر جنگیں ہوئیں اور مسلمان اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو وہاں پر ایک مشکل یہ آئی کہ اس سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے کے 7 طریقے جائز تھے۔ قرآن کو پڑھنے کے 7 طریقوں کے جائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پورے قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھیے گا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر کچھ کلمات ایسے ہیں وہ ایک قبیلہ ان کو ایک طریقے سے پڑھتا ہے، دوسرا قبیلہ ان کو دوسرے طریقے سے پڑھتا ہے، تیسرا قبیلہ ان کو تیسرے طریقے سے پڑھتا ہے۔ 7 معروف لغات تھی ایک چیز کے بارے میں، اور اگر کسی بھی لغت کو پڑھا جائے تو معنی ایک ہی بنتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسا کہ آپ اپنی معاشرے کے اندر کسی چیز کا نام رکھتے ہیں، آپ کے لاہور کے اندر اس کا نام ایک ہے اور اوکاڑا کے لوگ اس کو کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، اور فیصل آباد کے لوگ اس کو کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، ساہیوال کے لوگ اس کو کسی اور نام سے یاد، چیز ایک ہے، البتہ ہر علاقے کے اندر اس کا نام تھوڑا تھوڑا مختلف ہے۔ تو یہ مطلب تھا کہ کچھ کلمات، تو یہ کچھ کلمات میں ہوتا ہے، سب کلمات میں نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر ہم اوکاڑے والوں کی، فیصل آباد والوں کی، ساہیوال والوں کی زبان سمجھتے ہیں، البتہ چند کلمات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اس کا کیا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے معاشرے میں اس کا یہ مطلب ہے، کہتے ہیں اچھا ہماری زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں چند کلمات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں قرآن نے اجازت دی کہ تم ان کلمات کی جگہ اس سے اس معنی کے جو یہ کلمات ہیں یہ بول سکتے ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا، بلکہ پورے قرآن میں، اور پورے قرآن کے اندر یہ کتنے کلمات ہیں، یہ گنے چنے کلمات ہیں بس، پوری آیت بھی نہیں ہے، پوری آیت کے اندر ایک کلمہ ہوتا ہے جو گنے جا سکتے ہیں کہ چند 100 کلمے بنتے ہوں گے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جب مسلمان اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے نا نئے لوگ، تو اس وقت ایک مشکل یہ آئی، ایک نے قرآن مجید کو پڑھا، دوسرا کہنے لگا کہ بھئی اس طرح تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو قرآن مجید میرے پاس ہے نا، اس قرآن مجید کے اندر اکثر قراتیں دی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہے مالک یوم الدین، آپ قرآن مجید کے اندر یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیکن ایک قرات اس کی جو کہ باقی قراء کی ہے وہ اس کو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، مالکی نہیں مالک یوم الدین، الف کے بغیر مالک، یہ بھی بالکل ٹھیک قرات، بالکل معنی ٹھیک ہے، متواتر قرات ہے یہ۔ اور اسی طرح آپ پڑھتے ہیں صراط الذین، صاد کے ساتھ صراط، اور ایک قرات اس کی سین کے ساتھ ہے صراط الذین، صراط الذین، سین کے ساتھ، صاد اور سین۔ اور اسی طرح آگے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر آپ نے پڑھا کہ یخادعون اللہ، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر یخادعون اللہ والذین آمنوا، پڑھا ہے نا آپ نے۔ اب ایک قرات جو باقی قراء کی ہے وہ اس کو یخادعون کی جگہ پر پڑھتے ہیں یخدعون، یخدعون، معنی ایک بنتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس دورہ تفسیر کے اندر یہ بھی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں قرات آتی ہے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر ہمارے علاقے پاکستان کے اندر جو قرات پائی جاتی ہے اس کو امام حفص عاصم جو ہے وہ امام حفص کی قرات ہے، یہ قرات حفص اس کو کہا جاتا ہے۔ البتہ جو باقی قراء ہیں
ابھی آپ نے سنا ہوگا کئی قراء کو جو نیٹ پر آپ ان کی تلاوتیں سنتے ہیں وہ ہمارے طریقے سے ذرا ہٹ کے پڑھتے ہیں قرآن، تو ہمارے عام طور پر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا، وہ ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو قراءت چل رہی ہے نا، یہ ہم مغرب کے علاقے میں چلے جائیں گے نا، مغربی ممالک جو ہیں اس مسلمانوں کے، تو وہاں پر جب ہم جائیں گے تو ان کا پاس جو قرآن مجید کے نسخے ہیں نا، وہ ہمارے والے نسخے نہیں ہیں۔ کچھ کلمات کے اوپر ان کے اپنی جو ادھر قراءت چل رہی ہے نا اس کے مطابق ان کے پاس ہے، اور اس سے صرف اور صرف فرق لفظوں کا آتا ہے، معنی کا فرق نہیں آتا۔ اسی لیے مستشرقین نے جب قرآن مجید کے خلاف ایک اپنی ٹیم بٹھائی نا، انہوں نے کہا بھئی انہوں نے ہماری تورات اور انجیل کے اندر تحریف اور غلط بیانی ثابت کی ہے، ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن میں بھی ثابت کرتے ہیں کہ اس میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے جناب انہوں نے قرآن کے مختلف نسخے اکٹھے کیے۔ میں مثال دیتا ہوں، پاکستان کا نسخہ، مراکش کا نسخہ، عرب کا نسخہ، مصر کا نسخہ، مختلف جگہوں سے ایک ایک قرآن کا ایڈیشن لیا، اور پھر پرانی لائبریریوں سے قرآن کے مخطوطے نکلوائے جو ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن، ان کو ملایا انہوں نے، وہ یہ دیکھو یہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ فرق آ گیا نا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار معنی تو دونوں کا ایک بن رہا ہے، مفہوم میں تو کچھ فرق نہیں آ رہا۔ یہ بیٹھ کر ٹیمیں بٹھا کر ذلیل و رسوا ہو کر اٹھ گئے، ان کو پورے قرآن کے اندر ایک بھی کلمہ ایسا نہیں ملا جو کلمہ دوسرے مصحف کے کلمے کے ساتھ ٹکراتا ہو۔ تو یہ ہے۔ اچھا میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن مسلمان نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، ہوا اس طرح کہ کوئی پڑھتا مالک یوم الدین، دوسرا کہتا مالکی یوم الدین۔ اب اس نے اپنے شاگردوں کو مالکی پڑھایا، دوسرے نے اپنے شاگردوں کو مالکی پڑھایا، ایک نے اپنے شاگردوں کو صراط پڑھایا، ایک نے اپنے شاگردوں کو صراط پڑھایا۔ اب جب وہ آپس میں ملتے وہ کہتے یہ مالکی ہے، وہ کہتا نہیں مالکی ہے۔ اس پر ان کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین آپ اس امت کو پھٹنے سے بچا لیجئے، وگرنہ ان کا حال وہی ہو جائے گا جو یہود و نصارہ کا ہوا۔ آپ امت کو ایک قرات پر جمع کر دیجئے، ایک نسخے پر جمع کر دیجئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی، جب یہ کیفیت دیکھی کہ لوگ اب لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم سب کے سب قریش کی لغت کے مطابق قرآن مجید لکھ دو، اب باقی قبیلوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید اترا ہے قریش پر، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے نا، تو قریش کی جو اس قبیلے کی جو زبان ہے نا، صرف اس قبیلے کی زبان پر لکھو۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، قرآن کے کلمات کو اکثر لکھا اس طریقے سے گیا کہ وہاں پر قریش کی لغت کے مطابق لکھ دیا گیا، لیکن اس پر باقی لغات بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ یعنی ایک کلمہ جو لکھا گیا نا، اللہ کی توفیق سے اس انداز سے لکھا گیا کہ وہاں پر جو دوسری قرات بنتی ہے نا، وہ بھی اس کے اوپر فٹ آ رہی تھی، لکھا اس انداز سے گیا۔ یہ اللہ کی ایک قدرت تھی۔ تو قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے حفصہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی گئی کہ آپ کے پاس جو ایک نسخہ تھا جس کو اجتماعی سطح پر لکھوایا گیا تھا، آپ کے والد صاحب نے آپ کو وہ دیا، وہ امانت ہے آپ کے پاس، وہ آپ ہمیں دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دیتی ہوں، لیکن آپ اسے نوٹ کرنے کے بعد مجھے واپس کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ نسخہ لیا گیا، پھر 6 بندوں کی ٹیم بٹھائی گئی، ان کے امیر پھر زید بن ثابت کو بنایا گیا۔ یہ 6 بندوں کی ٹیم تھی، اور پھر زید بن ثابت کو امیر بنایا، اور ان سے کہا گیا کہ زید چونکہ انصاری تھے، قریشی نہیں تھے،
کہا گیا کہ جہاں پر تم ٹیم والے آپس میں اختلاف کرو تم نے قریش کی لغت کو آگے رکھنا. جی ٹھیک ہے. یوں اس طریقے سے قرآن مجید کو دوبارہ مرتب کیا گیا اور اس کے پھر 7 فوٹو کاپیاں بنائی گئی. کتنی؟ 7 نسخے قلم سے لکھے گئے. اب جو بڑے بڑے مسلمانوں کے مراکز تھے نا ان میں ایک ایک قرآن مجید کا نسخہ بھیجا. مثلا شام کے اندر ایک بھیج دیا, ایک کوفے کے اندر بھیج دیا, اور ایک جو ہے وہ یمن کے اندر بھیج دیا, ایک مدینہ کے اندر. یوں مرکزی جو 7 علاقے تھے نا ان کے اندر ایک ایک قرآن مجید کا نسخہ بھیجا گیا. اور ادھر کے گورنروں کو یہ پابند کیا گیا کہ اپنے قرب و جوار کے سب علاقے اور قراء سے کہہ دو کہ آج کے بعد تم نے قرآن اس قرات کے مطابق پڑھانا ہے. لیں یہ جو قرآن مجید آج آپ کے سامنے موجود ہے نا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جمع ہے. گویا کہ قرآن مجید پر 3 ادوار گزرے. ایک دور قرآن مجید کا وہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا, اس میں قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا. دوسرا دور وہ تھا کہ جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کر دیا, لیکن یہ ایک قرات پر جمع نہیں تھا, بس قرآن کی آیات کو اکٹھا کر دیا گیا تھا. اور تیسرا دور وہ آیا کہ جب قرآن مجید کو منظم کر کے یعنی کہ اس کو اس طریقے سے اس کو لکھا گیا کہ باقی قرات بھی اس میں داخل ہو جاتی, لیکن ایک قرات پر اس کو جمع کر کے اس کے 7 نسخے بنا کر سرکاری طور پر اس حکم کو گویا کہ پہلے یہ حکم نافذ نہیں تھا, بعد میں نافذ کیا گیا کہ آج کے بعد جو قرآن مجید کو پڑھے گا, جو قرآن مجید کو پڑھائے گا وہ اس نسخے اور اس تعلیم کے مطابق کرے گا, اس سے ہٹ کر کوئی نہیں چلے گا. یوں قرآن مجید کے 7 نسخے بنائے گئے اور قرآن آج جو ہمارے سامنے ہے یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع کردہ ہے. یہ ہے قرآن مجید جس کے جمع کرنے کے واقعات. اب اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. صدیاں گزر گئیں, عرصے گزر گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت اور اس کا فضل کہ آج تک اس قرآن مجید کے اندر ایک حرف کیا زیر و زبر کو بھی نہیں بدلا گیا, اس کے اندر تبدیلی نہیں کی گئی. کیوں؟ پہلی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ان کے علماء کو دی. ان امتوں کو کہا کہ تم نے اپنی کتاب کی تورات یہودیوں تم نے, زبور تم نے حفاظت کرنی ہے, داؤد علیہ السلام پر اتری, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری, عیسائیت تم نے حفاظت کرنی, لیکن وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے, اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتاب کو اپنے نبی پر اتارا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں. چنانچہ آج تک اس قرآن مجید کے اندر تغیر, تبدل, تحریف نہیں ہو سکتی. یہ قرآن اسی طرح چلا آ رہا ہے. جی اس کے جو کلمات تھے, اس کا جو معنی, ایک تو قرآن کے لفظوں کی حفاظت ہے, اللہ نے اس کے لفظ محفوظ رکھے. ایک ہے قرآن کے معنی کی حفاظت, اللہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا. قرآن کے معنی کی حفاظت کیا ہے؟ احادیث. جتنی احادیث ہیں نا یہ سب کی سب قرآن مجید کے معانی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں فہو مما فہم من القرآن, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے سمجھ ہے. آپ نے جو قرآن سے سمجھا اس کو بیان کیا, لوگوں نے اس کو حدیث کے نام سے جمع کیا. تو آپ کی احادیث قرآن کی تفسیر ہوئی. تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. قرآن کے لفظ بھی محفوظ ہوئے اور قرآن کی تفسیر, قرآن کا جو معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی محفوظ ہوا. یہ ہے اس قرآن مجید کی مختصر سی تاریخ. پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید جو ہے اس کے اوپر زیر و زبر نہیں تھی, اس کے اوپر رکوع نہیں تھے, یہ ربع اور نصف یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ نہیں تھا, آیات کی نمبرنگ نہیں تھی. بعد میں یہ سب کچھ ہوا. قرآن مجید کا اعراب بھی بعد میں لگایا گیا.
لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعراب حجاج بن یوسف نے لگوایا، لیکن یہ بات ایک قول کی حد تک ہے، حتمی اور قطعی بات یہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اقوال موجود ہیں ابو الاسود الدؤلی یا دیگر کے بارے میں کہ جنہوں نے قرآن مجید کا اعراب لگایا۔ در حقیقت اعراب لگانے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب عجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جن کی زبان عربی نہیں تھی، وہ زیر زبر پیش کے بغیر نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اعراب لگائے گئے قرآن مجید کے اوپر تاکہ عجمیوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے پڑھنا آسان ہو۔ عرب آج بھی اعراب تو چلتا، لیکن وہاں پر ایسے مصحف بھی ہیں کہ جن پر اعراب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنی اردو پر کبھی اعراب لگائے ہیں؟ آپ اپنی اردو پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، آپ نے کبھی اعراب لگائے؟ نہیں لگائے، کیونکہ آپ کی زبان ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے یہ لفظ یہاں پر کیسے پڑھنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مردے اور مرد، آپ مرد اور مرد میں اعراب کے ساتھ فرق تھوڑی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرد کہاں پر کہنا ہے اور مردہ کہاں پر کہنا ہے۔ مردوں اور مردوں بغیر اعراب کے آپ سمجھ جاتے ہیں، اور کتنے کلمات ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ اردو سیکھے جس کی زبان نہیں ہے تو وہ یہاں پر یقیناً غلطی کر جائے گا۔ تو جب عجمی مسلمان ہوئے نا، وہ غلطیاں کرنے لگے، ان کی اصلاح کے لیے یہ زیر زبر پیش لگائی گئی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی اصلاحی بات بھی میں کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی زیر زبر پیش یہ بعد میں لگائی گئی ہے، تو لہٰذا دین کے اندر ایسا کام جو اچھا ہو یہ بعد میں بھی ہو تو قبول کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی زیر زبر پیش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی لگائی ہے، یہ تو بعد کے لوگوں نے لگائی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو پھر زیر زبر پیش بھی بدعت ہوا، یہ بھی آپ نے نہیں لگایا، تو آپ زیر زبر پیش کو کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے آپ کو، آپ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا تھا وہ زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھا تھا کہ اس کے بغیر پڑھا تھا؟ ایک ہوتا لکھنا اور ایک ہوتا پڑھنا۔ آپ نے جو پڑھا وہ تو ظاہر بات ہے وہ اعراب کے ساتھ ہی پڑھا، واضح کر کے پڑھا۔ آپ نے جس چیز پر آج ہم نے پیش لگائی ہے وہ ہم نے اپنی مرضی سے پیش نہیں لگائی، وہ ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر پیش پڑھی، ہم نے پیش پڑھ دی۔ البتہ ہم نے اس کو نام اب دیا کہ جی اس کو پیش کہہ لو، اس کو زبر کہہ لو، اس کو زیر کہہ لو، کیا اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہوئی کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو فعلی سنت، آپ کو ایسے کرتے دیکھا، ایسے پڑھتے دیکھا، آگے انہوں نے ایسے ہی پڑھا، بعد میں انہوں نے اس کو نقل کر دیا۔ جس طرح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا، بولا، صحابہ کرام نے اس کو یاد کر کے بعد میں بتایا، لوگوں نے لکھ دیا۔ یہی اعراب کی مثال ہے۔ اعراب بعد میں لکھا ضرور گیا ہے، لیکن وجود اعراب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا، بلکہ جبریل نے جو پڑھا اعراب کے ساتھ پڑھا۔ ظاہر اعراب کے بغیر آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اعراب نہیں لکھا گیا ایک الگ بات ہے، لیکن پڑھا تو اعراب کے ساتھ گیا نا، تو گویا کہ اعراب بھی سنت ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعراب نہیں تھا؟ اعراب تھا، لیکن اس کو نقل بعد میں کیا گیا۔ تو یہ پھر بعد میں علماء نے قرآن مجید کی 7 منزلیں بنائیں۔ در حقیقت یہ منزلوں کی بھی جو حکمت بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے نا، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ 7 دنوں میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، تو انہوں نے قرآن کی منزلیں بنا رکھی تھی۔ یہ پاروں کی ترتیب یہ بھی بات کی ہے، لوگ 7 منزلیں تھیں کہ بھئی 7 دن میں قرآن ختم کرنا ہے، اس مقام پہ اترنا ہے، ٹھہرنا، منزل اترنے کی جگہ، یعنی اس جگہ پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے، پھر یہاں سے کل پڑھیں گے۔ یوں وہ 7 دن ایک ہفتے میں قرآن پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کمزوری آتی گئی، پھر لوگوں نے یہ ترتیب بنا لی کہ جناب اس کا نا 30 حصے کر لو، ایک ماہ کے اندر، ایک مہینے کے اندر قرآن پورا کرو۔ اس سے پارے بن گئے، پارے۔ یہ پاروں کا ذکر حدیث کے اندر تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ 30 پارے میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہ علماء کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے۔
پارے مقرر کر دیے گئے 30۔ اصل اس کا پس منظر کیا تھا کہ لوگ 30 دنوں کے اندر قرآن کو مکمل کرتے، انہوں نے اپنے اپنی ترتیب سے حصے بنا لیے کہ 30 حصے قرآن۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کا مزید کمزوری آتی گئی لوگوں میں، پھر انہوں نے ہر پارے کے حصے بنا لیے، نصف کہ یہاں پر پارا آدھا ہو رہا ہے، لو جی 2 ماہ میں قرآن مکمل کریں گے، ٹھیک ہے، یا کئیوں نے کہا آدھا صبح آدھا شام، یا جس طرح ان کی ترتیب ہوتی۔ پھر اس کے بعد قرآن کو مزید ربع پر تقسیم کیا گیا، 1 پاؤ، ایک پارے کے 4 حصے بنائے گئے۔ یہ بھی لوگوں کی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق تھا۔ کسی نے کہا میں دن کے اندر 1 پاؤ پڑھوں گا، 4 ماہ میں قرآن پورا کروں گا۔ کسی نے کہا میں فجر پہ 1 پاؤ، ظہر پہ 1 پاؤ اور شام میں، یعنی کہ یوں ترتیبیں بنائی گئیں، اپنی اپنی ترتیب، یوں ربع بھی لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ہو۔ پھر اس میں یہ تھا کہ عجمی لوگ جو تھے، جن کو ترجمے کی اتنی سمجھ نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہاں پہ وقف کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا۔ علماء نے پھر رکوع بنائے۔ رکوع کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اگر تم پڑھتے ہو نا، تو یہاں پر ایک بات پوری ہو چکی ہے، ایک بات جو اس صورت کے اندر شروع تھی نا، وہ بات یہاں سے شروع ہوئی، یہاں پر ختم ہو گئی، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اگر تم نے قرات کرنی ہے، اگر تم نے رکوع کرنا ہے، تو تم کم از کم ایک موقع پر ایک رکوع پورا پڑھو، تاکہ ایک بات تو پوری ہو سکے۔ اصل میں ہم عجمیوں کو اندازہ نہیں ہے، ہم قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھ کے روک دیتے ہیں، حالانکہ اگلی آیت کا پیچھے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی اردو زبان کے اندر لوگوں کے سامنے آدھی بات کر کے اٹھ جائیں اور آپ کہیں جی باقی انشاءاللہ کل، تو لوگ آپ سے یقیناً کہیں گے کہ بھائی آج یہ جو آدھی بات کی ہے یہ پوری تو کر دو، کل نئی بات کر لینا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ رکوع اس لیے بنائے گئے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر تم نے کسی موقع پر یا نماز کے اندر، اب افسوس یہ ہے کہ ہمارے قراء اور ائمہ جو مسلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ کہاں پر رکوع کرنا اور کہاں پر نہیں کرنا۔ صرف آوازیں بن گئیں، تلفظ سیکھ لیا، قرآن کے احکام نہیں سیکھے، جہاں پر دل کیا رکوع کر دیا، حالانکہ کئی دفعہ آدھی بات ہوئی ہوتی ہے وہ رکوع کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر رکوع کرنا ہے کہاں پر نہیں۔ تو یہ رکوع بھی اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ بھئی ایک نماز کے اندر ایک رکعت میں پڑھنا ہے تو کم از کم ایک رکوع تو پورا پڑھوں تاکہ بات پوری ہو، ایک جگہ پر پڑھنا ہے تو ایک رکوع پڑھ لوں تاکہ کلام پوری ہو سکے۔ یہ رکوع پھر لوگوں نے بنائے۔ پھر آیات تو تھیں لیکن ان کو نمبر بھی دے دیے گئے۔ یہ ہے قرآن مجید کے اندر یہ جو تقسیم منزلوں کی، پھر پاروں کی، پھر نصف، ربع اور ثلث کی، اور پھر اس کے بعد جو رکوع کی ترتیب ہے وہ اس مناسبت سے لوگوں نے بنائی۔ تو آج یہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے موجود ہے، سورتوں کے اعتبار سے تو 114 سورتیں ہیں، ایسے ہی ہے، اور پھر اس کی آیات ہیں۔ آیات کے اندر علماء نے اختلاف کیا ہے، کسی نے بسم اللہ کو اس کی آیت شمار کیا ہر سورت کی، کسی نے نہیں کیا۔ یہ جو آیات کی تعداد میں ہمارے مشہور تو یہ ہے نا کہ جس کی 6666 آیات ہے، حالانکہ جو قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے نا، آپ کیلکولیٹر لیں، اس کو شمار کرنا شروع کریں اس طریقے سے کہ جناب سورہ بقرہ کی 286 آیات ہے، کیلکولیٹر پہ لکھیں 286، پھر آل عمران پکڑیں، اس کے آخر پر کتنا آ رہا ہے، اتنا، اس کو جمع کریں، یوں آپ پورے قرآن مجید کو جمع کریں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنی آیات ہیں۔ 6666 والا ایک قول ہے، لیکن ہماری زبان پر یہ مشہور ہو چکا ہے، حتیٰ کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے ہم نے کبھی اس کی بھی کیلکولیشن نہیں کی۔ اچھا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سب نے کل کر کے لانی ہے، اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ میں سے ہر بندے نے 10 منٹ نکالنے ہیں، اس کا لگیں گے 10 منٹ ہی تقریباً، 114 سورتوں کی کیلکولیشن کریں کتنی آیات بنتی ہیں، پھر کل اس پہ بات کریں گے۔ پھر ہم کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ یہ جو آیات کا فرق ہے یہ کس طریقے سے ہے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا اور یہ قرآن آج ہم تک پہنچا۔ اب قرآن کے حوالے سے مزید 2 باتیں پھر انشاءاللہ یہاں پر ہم درس آج کے دن روکیں گے، کل سے انشاءاللہ ہم اپنا مستقل پورا درس کریں گے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ایک اہم بات،
کہ قرآن کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح قرآن مجید اتارا گیا۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے عورتوں سے، بوڑھی اماں سے، گھر کے والدین اور بزرگوں سے، اور ان لوگوں سے پڑھا ہے کہ جن لوگوں کو خود قرآن مجید درست پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے قرآن مجید کے اندر اتنی غلطیاں ہیں، واللہ اگر ہم میں سے کسی بزرگ کو کہا جائے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور اس کے پڑھنے کے مطابق اگر ترجمہ کیا جائے نا، اور اس کو سنایا جائے کہ جو تو نے پڑھا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اور جو اللہ نے اتارا اس کا ترجمہ یہ ہے، تو وہ بندہ خود اللہ سے معافی مانگنے لگ پڑے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہمارے استاد محترم بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے بابا جی، وہ درود کیسے پڑھتے تھے؟ وہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد، اعلیٰ کو وہ پڑھتے تھے لا، اس سے معنی یہ بن جاتا ہے اللہ صلی، تو درود بھیج لا محمد، محمد پر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا بابا جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں درود پڑھتا ہوں اللہ کے نبی پر۔ میں نے کہا جو آپ لفظ بول رہے ہیں نا اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں بابا جی رونے لگ پڑے، یا اللہ میں نے معاف کر دے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے، ایک تو ہے کہ آپ کو موقع نہیں مل رہا، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی صحیح قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، آپ پھر معذور ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ لیکن آپ کے پاس قراء موجود ہے، اساتذہ موجود ہیں، آپ اتنا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں انگلش کا لفظ کوئی غلط بولے نا لوگ ہنس پڑتے ہیں، ہوئے اس کو انگلش نہیں بولنی آتی۔ نالج لفظ ہے نا، نالج، اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ اب نالج کی سپیلنگ کیا ہے؟ KN، کے سے شروع ہوتے ہیں نا، نالج کے سپیلنگ کے سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی کنالج پڑھے تو سارے کیا کہیں گے؟ ہنسیں گے نا لوگ اس کو اور کتنے ایسے کلمات ہیں کہ جب انگلش میں وہ لکھے جاتے ہیں تو انگلش کے کئی ورڈز ایسے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں، وہ بولے نہیں جاتے، پڑھے نہیں جاتے، لکھنے میں آتے ہیں۔ اگر کوئی بولے، غلط بولے، لوگ ہنستے ہیں، اس کو تو انگلش کا لفظ نہیں بولنا آتا۔ یار آپ قرآن جب غلط پڑھتے ہو، افسوس کہ اس کا معنی بدل جاتا ہے، کفر تک معنی پہنچ جاتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ جن تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کوشش کریں روزانہ صرف اور صرف 3 لفظ یا 4 لفظ، نہ زیادہ کریں، یا 1 لائن کسی مجود قاری سے جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے۔ بلکہ اب تو آپ نیٹ پر لے سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر قرآن مجید کے ایسے سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ لیں، اس کو لگائیں اور اس کو ویسے پڑھنے کی پریکٹس کریں جیسے وہ پڑھا رہا ہے، بغیر فیس کے، بغیر کسی استاذ کے، نیٹ سے سیکھیں۔ نہیں سیکھ سکتے، اپنے کسی جو قاری، سارے ائمہ کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، سارے مصلی پر کھڑے ہونے والے بھی قاری نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جس طرح ہر ممبر پہ کھڑا ہونے والا عالم نہیں ہوتا، اسی طرح سارے مصلی پر کھڑے ہونے والے بھی قاری نہیں ہوتے۔ تو جو مجود قاری ہو اس سے کہیں جی آپ مجھے 1 لائن پڑھائیں بس، یا مجھے آدھی لائن پڑھائیں، اپنی زبان کو اس کے مطابق عادی بنائیں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں کہیں یا اللہ میں تیرے کلام کو ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ اور جب آپ کوشش کریں گے پھر بھی ٹھیک نہ پڑھا جائے تو آپ کے لیے دوہرا اجر۔ لیکن اگر آپ اگنور کریں، نظر انداز کریں، دنیا کا لفظ کوئی غلط بولے تو آپ اس پر بڑی توجہ دیتے ہیں، یار میں صحیح لفظ یاد کر لوں کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے، تو اللہ کی کتاب کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، قل اس کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، قال یقول سے امر قل، آپ کہیں، ہم پڑھتے ہیں کل، اب کل کے ساتھ اس کا معنی یہ بنتا ہے آپ کھا لیجئے۔ آکل یاکل سے کل، آپ کھا لیجئے، اور قال یقول سے قل، آپ کہہ دیجئے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو قل هو اللہ، قل، اب کل کا معنی تو ہوتا ہے کھا لو، اور آپ پڑھ رہے ہو قل هو اللہ، کھا لو اللہ ایک ہے۔
لفظ قل 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 هو اللہ احد، احد ہا ہے، احد، قل هو اللہ احد، احد ہا پڑھ دیتے ہیں دو نقطوں والی، پتہ کیا معنی بن جاتا ہے؟ اور پھر قلب جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا معنی ہوتا ہے قرآن مجید کو، جس کا معنی ہوتا ہے دل، ہم اس کو پڑھتے ہیں قلب، جس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ میں آپ کو کتنے ایسے کلمات قرآن مجید کے بتا سکتا ہوں کہ جس پہ آپ کی قرات کے مطابق اگر ترجمہ کیا جائے تو آپ رونے لگ پڑیں گے، آپ کہیں گے یہ تو کفر ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیے، اساتذہ سے سیکھیے، آدھی لائن، 2 لفظ 3 لفظ، بس 2 منٹ لگائیں، 3 منٹ لگائیں، زیادہ وقت نہ دیں، لیکن صحیح پڑھنا سیکھیے۔ ایک بات، اور قرآن کے حوالے سے دوسری اور آخری بات آج کے درس کی، قرآن کو ترجمے سے سمجھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہاں ایک بدوی ہے جو لکھا پڑھنا نہیں جانتا، وہاں پر عالم کوئی نہیں ہے، الگ بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا کے 16 18 سال پڑھاتے ہیں، آپ ان کی دنیا کی تعلیم کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، آپ ان بچوں کو دنیا داری سکھاتے ہیں، آپ خود دنیا داری سیکھتے ہیں، بھئی میرا فلاں ملک سے تجارت ہے اور انگلش میں چیٹ کرنی ہوتی ہے، میں نے سیکھنی ہے، میں نے فلاں زبان میں خریداری کرنی ہے، میں وہ سیکھنا میری مجبوری ہے۔ ہم زبانیں سیکھ جاتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، دنیا سیکھتے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے کو کتنا وقت دیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگایا۔ واللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھے گا۔ اللہ نے جہاں پر بھی قرآن مجید کا ذکر کیا نا، وہ یہ کیا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے اتارا کہ تاکہ تم اس پر سمجھو، سوچو، غور و فکر کرو۔ جس بندے کو ترجمہ نہیں آتا وہ غور و فکر کیا کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نماز سیکھ لو، اس کے بعد تسبیحیں پکڑ لو ہاتھ کے اندر، اور بس تم مفتی صاحب، تم حاجی صاحب ہو، اور بھئی تم نے قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالا، میں مولوی تھوڑی ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ترجمے سے سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا یہ علماء کا کام ہے۔ یہاں پر ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو آگے سکھانا، قرآن ترجمے سے سمجھنا، یہ ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری نہیں۔ آپ قرآن سیکھیں، ہاں مسئلے مسائل علماء بتائیں گے، مسائل علماء بتائیں گے، لیکن قرآن کو سیکھنا اور قرآن کا ترجمہ پڑھانا تو ہر ایک کے لیے بن جاتا ہے۔ آپ قرآن سیکھیں، آپ آگے سکھائیں، قرآن پڑھیں، آگے پڑھائیں، اس سے تو آپ کو منع نہیں کیا گیا، لیکن مسئلے مسائل بتانا علماء کا کام ہے، تو اس کے لیے آپ وقت نکالیں۔ اگر آج عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے نا تو یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی عمر دے دی کہ موت نہیں آئی ابھی۔ ہمیں اپنی اس غلطی کا احساس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے کہ بتاؤ کہ تم نے میری کتاب کے لیے کیا کیا؟ انگلش تمہیں آ گئی، اردو تمہیں آ گئی، پنجابی تمہیں آ گئی، اور تمہیں دنیا کی بڑی چیزیں آ گئیں، میری کتاب پر تم نے کتنا وقت دیا؟ میری کتاب فری پڑھائی جاتی تھی، میری کتاب میں عزت تھی، میری کتاب میں سکون تھا، اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تو آج خود بھی اپنے بچوں کو یہ دعوت دیں کہ بیٹا تم نے آج تک میرے سے بھی غلطی ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا، آج کے بعد تم پر لازم ہے قرآن کا ترجمہ سیکھنا۔ آپ باپ ہیں نا، اللہ کی قسم اپنا آخری حق ضرور بچوں کو کہہ کے جائیں، بیٹا میرے سے غلطی ہوئی، اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں
قرآن کا ترجمہ آؤ سیکھو میرے ساتھ۔ بیٹیاں ان کو عورتوں کے اداروں میں بھیجیں، نہیں آپ کی بچی کالج یونیورسٹی جا سکتی ہے تو آپ کی بچی دین پڑھنے کے لیے مدارس میں یا جو النور الہدا یا اس طرح کے جو اچھے ادارے ہیں ان میں کیوں نہیں جا سکتی آپ کی بیٹی؟ بھیجیں اپنی بیٹی کو ان اداروں میں جہاں پر خواتین پڑھاتی ہیں، بڑے اعلیٰ اور مثالی طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ اپنی بیٹیوں کو ادھر لگائیے۔ دیکھیں آپ اپنی بیٹی کو ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی کرواتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اس کی زندگی سے؟ مجھے تو آج تک ان عقلوں پر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ان عقلوں کی کہ آپ نے یہ دنیا کے گتے دلوا کر اپنی بیٹی کو کیا کرنا ہے۔ عورت کا کام بچے پیدا کرنا، عورت کا کام ہے ایک بچے کی تربیت کرنا، اور تربیت آپ کو سائنس کروائے گی کہ قرآن و حدیث کروائے گا؟ آپ یہ بتائیے۔ آپ نے تربیت اے بی سی سے کرنی ہے کہ ایک مسلمان بنانا ہے؟ اگر تو آپ نے اپنے بچوں کو انگلش سکھانی ہے کہ جی بس انگلش دین ہے ہمارے نزدیک، تو پھر تو آپ اپنی بیٹیوں کو انگلش سکھا دیں۔ جب اس کی زندگی کے اندر اس کے کچن میں فزکس کیمسٹری بایو استعمال نہیں ہوتی، اس کے گھر کی صفائی میں یہ استعمال نہیں ہوتی، کپڑے کی صفائی کپڑا بنانے خریداری میں یہ چیز استعمال نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت میں کوئی تجربے نہیں کرنے پڑتے، سائنس کا یہ تجربہ کرو بچوں کی تربیت کے لیے، جب وہاں پر ضرورت قرآن اور حدیث کی ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان یونیورسٹیوں میں آپ کی بچیاں کیا لینے جاتی ہیں؟ کیا ہے ان یونیورسٹیوں کے اندر سوائے کہ فحاشی اور بے حیائی دی جا رہی ہے؟ اگر تو آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنا کر ایک انسانیت کی خدمت کرواتے ہیں، محفوظ طریقے سے اگر وہ بنتی ہے کہ جس سے اس کی عصمت عزت محفوظ رہتی ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، ایک خدمت کر رہے ہیں۔ آپ اپنی بچی سے کوئی ایسا دین کا کام لینا چاہتے ہیں جس کا تعلق دنیاوی کسی علم سے ہے، تو آپ وہ دلوائیں، اس کو اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن محض ایسے ہی بس یہ بچی کی تاکہ اس کا رشتہ اچھا ہو جائے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ رشتہ لینے والوں کی عقلوں پر بھی افسوس ہے اور ایسے پڑھانے والوں کی عقلوں پر بھی افسوس ہے کہ ان علوم کے اندر آپ کی بچی کے لیے کیا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیے۔ یہ ہمارا درس جو ہے یہ آن لائن بھی ہے، آپ اگر اپنے خود یہاں پر آتے ہیں نا تو اپنے گھروں کے اندر اس ٹائم، یہ کل سے انشاءاللہ لائیو ہوگا، آج کسی وجہ سے درس بھی مختصر ہے اسی لیے ہم نے پورا درس نہیں کیا، تو کل سے یہ لائیو چلے گا، آپ اپنے گھروں کے اندر لائیو چلائیں، بیوی بچوں کو کہیں بھئی سب بیٹھو، قرآن لے کر بیٹھو اور سمجھو قرآن کو۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ٹی وی چلتے ہیں گھروں پر، اور ویسے فیس بک یوٹیوب اور سب کچھ چلتا ہے گھروں پر، تو اس پر قرآن سیکھیں۔ بیٹا جب تک یہ درس ہے آپ نے قرآن کے درس میں بیٹھنا ہے، تو اسی طرح دیگر علماء کے اگر دروس آپ کو ملتے ہیں، دیگر تفاسیر کے دورے، مثال کے طور پہ اور الہدا النور کا کوئی ایسا دورہ آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ کے قریب آپ تک ہماری آواز، جس تک ہماری آواز جا رہی ہے وہ اس کو لائک کرے، وہ اس کو سنیں اور وہ اس کلاس کے اندر بیٹھے۔ جو مجلس میں نہیں آ سکتا، سامنے آ کر جو نہیں علم لے سکتا وہ اس پر بیٹھ جائے، لیکن زیادہ انسان کو جو روحانیت ملتی ہے وہ سامنے بیٹھنے پر ملتی ہے۔ جو سامنے بیٹھ کر لیا جاتا ہے اس کے جو اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں یہ دور بیٹھ کر نہیں ملتے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کل سے اصول تفسیر کو آغاز کریں گے اس کا، پھر کل سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی اس کتاب کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ میرے مالک ہمارے جسم بھی کمزور، ہمارے ایمان بھی کمزور، ہمارے جسموں کو اور ایمانوں کو اتنی قوت عطا کر دے کہ ہم تیری کتاب کو بیٹھ کر سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ یا رب العالمین اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس قرآن کو آسان کر دے، اور کما حق ہو، جس طرح تو نے قرآن جن مقاصد کے لیے اتارا اللہ میں ان مقاصد تک پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔